دیکھو ابھی الحمدللہ جو تراویح ہوئی اس میں سورہ بقرہ ختم ہوئی آج اور سورہ آل عمران کے 2 رکوع ہوئے. گزشتہ کل سورہ فاتحہ کا کچھ مختصر خلاصہ بیان کیا تھا. آج سورہ بقرہ میں کچھ مضمون بتا دیتا ہوں. سورہ بقرہ بھی مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں زیادہ تر احکامات کے بارے میں بیان کیا گیا. شروع کے اندر اللہ تعالی شانہ نے پرہیزگار لوگوں کی 5 صفتیں بتائی ہیں. ہدی للمتقین کا یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. تو پرہیزگاروں کی 5 صفتیں بیان کی. الذین یؤمنون بالغیب کہ اللہ کی غیب کی خبروں پر یقین رکھتے ہیں، جیسے مرنے کے بعد قبر کے حالات اور ملک الموت کے حالات، قیامت کے دن کے حالات، اعمال کا تولا جانا، حساب و کتاب کا ہونا، جہنم پر جو کرسیاں بچھی ہے اس کا ہونا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا، دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونا. یہ جتنی بھی خبریں ہیں غیب کی خبروں پر پرہیزگار اور یقین رکھنے والے ہیں. دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ پرہیزگار لوگ نمازوں کو اس کے آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. تیسری صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ کہ اگلے نبیوں پر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی اور قرآن پاک جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی سچی کتابیں ہیں. اور 5ویں صفت اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اللہ نے جو روزی دی ہے اس میں سے وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں. جن پرہیزگاروں میں یہ 5 صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے اور دنیا آخرت میں کامیابی کو پانے والے یہی لوگ ہیں. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کے آسمانی کتاب پر ایمان، نمازوں کو قائم کرنا اور اللہ کے نام پہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرنا. اس کے بعد یہ پکے مومنوں کی اور پرہیزگاروں کی نشانیاں. اس کے بعد ایک آیت کے اندر کافروں کی بات، پکے کافر بھی ہوتے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم یہ مکہ کے ایسے پکے کافر لوگ تھے، بعضی لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں نے مہر لگا دی. انہوں نے انکار کرنے کی حد کر دی. نہ اللہ کو مانتے، نہ نبی کو مانتے، نہ قرآن کو مانتے، نہ آخرت کو مانتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر مار دی ہے. پیارے نبی آپ ان کو ڈراؤ نہیں ڈراؤ، سناؤ نہیں سناؤ، سب برابر. تیسری قسم بڑی خطرناک منافقوں کی. منافق اس کو کہتے ہیں کہ دل میں تو کفر ہو اور زبان پر صرف ایمان کا اقرار کرے اور باقی اعمال بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، جہاد میں بھی جائے، قرآن بھی پڑھے، تسبیح بھی پڑھے، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں صحیح یقین نہیں اترا اور ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ فرمایا کہ یہ منافق لوگ ہیں. اور یہ دل کا نفاق ہوتا ہے، اس کو اللہ ہی جانتے ہیں. ہم کسی کے بارے میں منافق کا فتویٰ نہیں دے سکتے، لیکن ہم اپنی ذات کے لیے غور و فکر کریں اور قرآن اور حدیث کی نشانیاں جو منافقوں کی ہے اس کو سن کر کے اپنی زندگی میں نظر کریں کہ کہیں میری زندگی میں تو یہ منافق کی کوئی نشانی نہیں آ رہی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3 نشانیاں بتائی منافقوں کی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ منافق لوگ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن سستی سے، کاہلی سے، بے دلی سے نمازیں پڑھتے ہیں اور وقت کے اوپر نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے یا پھر تکبیر اولا چھوڑ دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں لیکن بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں. یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا منافقوں کے بارے میں. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیاں بتائی ہیں کہ جو منافق ہوگا وہ بات میں جھوٹ بولے گا. مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، گردن کٹا دے گا لیکن جھوٹ نہیں بولے گا، لاکھوں کا نقصان برداشت کر لے گا لیکن جھوٹ نہیں بولے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن سے چوری کی غلطی ہو سکتی ہے؟ بولا ہو سکتی ہے۔ زیناکاری کی غلطی ہو سکتی ہے؟ بولا ہو سکتی ہے۔ کچھ دو چار گناہ گنوائے، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے غلطی ہو سکتی ہے۔ کب مومن کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ جو دل کا پکا مومن ہوتا ہے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو یہ منافق کی نشانی بتائی، یہ جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور چوتھی نشانی بتائی کہ جب اس کا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو زبان پر گالیاں بکتا ہے، گالیاں بولتا ہے۔ تو یہ قرآن حدیث کی روشنی میں جو نشانیاں ہیں، اس سے اپنی زندگی میں بچانا ہے اور ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ دو مستقل اس کے بارے میں منافقوں اور مومنوں اور کافروں کے بارے میں۔ اس کے بعد 14ویں رکوع تک بنی اسرائیل کا بیان ہے۔ بنی اسرائیل یہودی جو مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کے باپ داداؤں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ داداؤں کو ہم نے کتنے احسانات کیے، فرعون ظالم کے تو اس کے ظلم سے بچایا، اس کو ہم نے ڈبو دیا، غرق کیا، تمہارے لیے پانی کے راستے بنائے اور تمہارے لیے بادلوں کے سائے کروائے، بہت سارے احسانات اللہ نے گنائے۔ لیکن پھر بھی یہودیوں کو اللہ نے کی قدر نہیں دی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے لیے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے بارے میں پہلے پارے میں 14ویں رکوع میں تو وہ واقعہ کہ ہم تفصیل سے سنتے ہیں کہ بیوی بچے کو ویران وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا، وہاں سے چلے گئے، پھر زمزم کا چشمہ جاری ہوا، بیٹا جوان ہوا تو کہا میرے نام پہ قربان کرو، چھری چلا دی رسیوں سے باندھ کر، اللہ نے جنت سے میڈا بھیج دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے بہت بڑا کام لیا، بیت اللہ کی تعمیر کروائی۔ انہوں نے باپ بیٹے نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ دوسرے سپارے میں شروع کے اندر 2 رکوع کے اندر قبلے کی چینجنگ کا بیان ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے بڑے بڑے 3 قبیلے رہتے تھے اور انہیں کی سرداری چلتی تھی، تو ان کو قریب کرنے کے لیے ان کا قبلہ مسجد اقصی تھا، بیت المقدس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کا قبلہ کعبہ سے چینج کر کے بیت المقدس کر دیا اور 17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف اور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھائی۔ لیکن وہ تو کتے کی دم ٹیڑھی کے ٹیڑھی رہی، وہ ایمان میں نہیں آئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت کی تمنا تھی، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ یا اللہ کعبہ تو ہمارا بیت اللہ ہی ہونا چاہیے قبلہ تو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نری تقلب وجهک فی المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر دو۔ تو یہ اس کا جو ہے بیان ہے۔ اس کے بعد آج کے سپارے کے اندر دوسرے رکوع کے اندر روزے کی فرضیت کا بیان آیا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہاری زندگی میں تقویٰ پیدا ہو۔ اور اس کے بعد اخیر کے اندر جو ہے طلاق کے سلسلے میں طلاق والی عورتوں کی عدت کا بیان کیا۔ ایک ہوتی ہے وہ عورت جس کو طلاق دی گئی پاکی کی حالت میں اور اس کو حمل نہیں تھا تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، 3 حیض ہے۔ اور ایک وہ عورت ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے تو اس عورت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، 4.5 مہینے نہیں۔ قرآن میں صاف الفاظ ہے اور دوسرے بارے میں 4 مہینے اور 10 دن عدت میں بیٹھنا ہے اس عورت کو جس کا شوہر وفات پا جائے۔ جس عورت کو طلاق دی گئی اور اس کا حمل نہیں ہے تو اس کو 3 مہینے عدت کرنی ہے۔ اور جو عورت حمل سے ہے اور حمل کی حالت میں اگر اس کے شوہر نے طلاق دی ہے تو اس کے بچہ پیدا ہونے تک کی اس کی عدت ہے۔ اگر 7 مہینے ہو گئے ہیں تو 2 مہینے عدت ہوگی۔ اگر پہلا دوسرا مہینہ چل رہا ہے تو پورے 6-7 مہینے اس کو عدت میں بیٹھنا پڑے گا۔ تو یہ سارے مسائل ہیں دوسرے پارے میں۔ اور تیسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی فضیلت سنائی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو بھی تم خرچ کرتے ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے دانے کی مثال دی کہ کسان
बीज दाना बीज डालता है तो उसका जो पौधा तैयार होता है, इसमें 60 बूंदे लगते हैं, बालियां, हर बाली में 100 दाने होते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को समझाते हैं कि मेरे नाम पे खर्च करने में बखेली मत करो। जैसे किसान जमीन में एक बीज का दाना डालता है, मैं 700 दाने देता हूँ, ऐसे ही तुम मेरे नाम पे खर्च करोगे, एक के में तुम्हें 700 दूंगा। अल्लाह ताला मिसाल से हमें समझा रहे। फिर आखिरी रुकू के अंदर सूरह बकरा के आखिरी रुकू के अंदर दस्तावेज लिखने का और ये जो मामला के अंदर लेन देन के मामला पर उधार सुधार जो भी होता है उसके अंदर लिखान करने का, 2 साक्षी 2 गवाह लेने का, ये पूरा एक रुकू है मुस्तकिल। ए ईमान वालों, जब भी तुम उधार का या लेन देन का मामला करो तो 2 आदमियों को गवाह बना लो, उनकी सिग्नेचर ले लो और पूरा लिखान करा लो, उसको दस्तावेज बना लो, लिखान करा लो। इसके मुफस्सिरीन ने 3 फायदे बताए लिखान कराने का। कोई भी सौदा मामला उधार सुधार जो भी हो उसको लिखान कराने के 3 फायदे। पहला फायदा तो ये है कि जब लिखान के साथ किया जाएगा, अल्लाह भी उसको पसंद करते हैं इंसाफ करने को। तो अब लिखान होगा तो उसके बाद भी मुद्दत के बाद जब ये मामला आएगा तो अगर लिखान होगा तो इंसाफ के साथ दोनों के दरमियान में फैसला होगा। अब वो कहता है मैंने इसको लाख रुपए दिए थे, वो इनकार करता है कि मेरे को नहीं दिए, अब दोनों के बाद लिखान के लिए। तो इसलिए अल्लाह भी इंसाफ को पसंद करता है, इसलिए हुक्म देता है कि जो भी मामला करे बंदे आपस में वो लिखान करो। फिर दूसरे ये कि भाई 2 गवाहों को भी बना, तो गवाहों को भी साथ में सिग्नेचर इसलिए लेनी है कि अब 6 महीने पहले कोई मामला हुआ था, अब 2 आदमी वहां साक्षी में हाजिर थे गवाह के अंदर, अब 6 महीने के बाद उनके अंदर कुछ गड़बड़ हुई तो उनको बुलाया कि भाई क्या मामला है, तो देखो तो भूल गए, हमको तो याद भी नहीं है तुमने क्या मामला किया। अगर लिखा हुआ हो और दोनों की सिग्नेचर हो गवाहों की तो इसके लिए इंसाफ करना आसान है। और तीसरा फायदा ये बताया कि अगर दस्तावेज के साथ और लिखान के साथ और साक्षियों के साथ करेंगे तो कोई एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकता, एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकता। और इस मामले में बहुत सारे मामला के अंदर जो गवाह बनाते हैं, कोर्ट के अंदर भी गवाह और साक्षी मांगते हैं, तो कई मतलब ऐसा होता है कि साक्षियों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि तुम झूठी गवाही दो, तुम गवाही में फिर जाओ, क्या ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो लोग भी गवाहों को प्रेशर डालते हैं और गवाहों को दबाते हैं, अल्लाह के यहाँ वो बहुत बड़े गुनहगार हों, अल्लाह ताला उनको सजा देगा। बल्कि यहाँ तक बताया कि जिसके भी वो गवाह बने हुए हैं वो अपने गवाहों को लाने का, ले जाने का, कोर्ट का, वहां अगर खाने का मौका आया तो खाना खिलाना, गवाहों के साथ अच्छा सलूक करना, ये कुरान में और हदीस में हुक्म दिया कि भाई जिनको तुम गवाह बनाते हो इनको अगर कोर्ट में ले जाने का तारीख के ऊपर नहीं, अपना थोड़ा पैसा किराया खर्च करेगा, तुम उसका किराया खर्चा उठाओ और अगर खाने का भी मौका आ जाए तो उनको खाना भी खिलाओ। अल्लाह ताला हमें इस सारी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।